بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، آپ جانتے ہوں گے کہ آج کل ہم ایک چھوٹے موٹے بلکہ بڑے ریاستی جبر کا سامنا کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے مقدمات کا بھی سامنا ہے، اور ہمارے ایڈیٹر ان چیف جناب محسن جمیل بیگ صاحب ابھی تک اڈیالہ جیل میں ہیں. امید ہے جلد ان کی رہائی ہو جائے گی. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جب بحران آیا یا یہ مقدمات کا سلسلہ شروع ہوا تو کچھ لوگوں نے ہماری خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کافی زیادہ ہم پر توتکار شروع کر دی، اور کچھ لوگوں نے تو ہماری خاموشی کا ایسا فائدہ اٹھایا جیسے ان کو ایسے لگا جیسے ہمارے منہ میں زبان ہی نہیں ہے. حالانکہ برا وقت گزر جاتا ہے، اچھا بھی گزر جاتا ہے، برا وقت بھی گزر جاتا ہے. لاہور کے رہائشی ایک رضوان احمد صاحب، وہ رضی نامہ کے نام سے اور رضی دادا کے نام سے پکارے جاتے ہیں. میں نے اس دنوں میں جن دنوں میں ہمارا ابھی خیر احتجاج تو ہمارا ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن میں نے اس پہ تحقیق کی کہ موصوف ہیں کیا. ویسے تو میں نے ان کا ویلاگ سنا، سوائے مسخرے کے وہ کچھ نہیں ہے، ایک مسخرے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کا رزق یوٹیوب سے وابستہ کیا ہوا ہے، تو اللہ پاک ان کے رزق میں اضافہ کرے، چونکہ ہم کسی کے رزق کے خلاف نہیں ہیں. لیکن انہوں نے امن نورانی کے حوالے سے، امن نورانی نے ہمارے ایڈیٹر ان چیف کے حوالے سے جو باہر سے بیٹھ کے ٹویٹ کیا تھا، میں نے اس کا جواب دیا تھا، اور پھر مطیع اللہ جان کو انہوں نے خود بھی کہا کہ وہ شیطان ہے یہ رضی نامہ نے. لیکن میری اصل جو تھی کہ میں یہ تحقیق کروں کہ یہ رضی دادا کیوں کہلاتا ہے. میں نے اس کا کافی کھوج لگایا. پھر لاہور سے مجھے پتہ چلا کہ 2019 میں اس کے خلاف ایف آئی اے میں ایک درخواست آئی تھی سائبر کرائم ونگ میں، اور وہاں اس کے اوپر الزامات لگے تھے کہ یہ ریاستی اداروں پہ، جوڈیشری پہ اور اہم شخصیات پہ جو ہے وہ بکواس بازی کرتا ہے، جس کے بعد اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا. اور پھر لیکن میرا چونکہ اصل دلچسپی یہ تھی کہ یہ رضی دادا کیوں کہلاتا ہے. تو ایف آئی اے نے مجھے بتایا کہ جب ہم نے انکوائری کے لیے اس کو بلایا تو اس کی جو ہے وہ اس کا یہ بالکل قریب تھا کہ دادا گیری جو ہے وہ تھانے میں کر دے، دوران انکوائری کر دے. لیکن پھر جب ہم نے ایک انکوائری کے بعد اس کو گھر بھیج دیا اور مقدمہ درج ہو گیا اور ہم اس کو گھر سے لینے گئے تو دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ جی وہ اندر دادا گیری کر رہا ہے. تو ایف آئی اے والوں نے انتظار کیا تو دادا گیری سے فارغ ہو کے موصوف باہر آئے. تو جو ہی ایف آئی اے نے اس کو کالر سے پکڑ کے اپنی گاڑی میں بٹھایا تو موصوف نے گاڑی میں ہی دادا گیری کر دیا. آپ یقین مانیں کہ اس کی دادا گیری کا اتنا تفن پیدا ہوا کہ ایف آئی اے کے جتنے اہلکار گاڑی میں سوار تھے سب کے لیے گاڑی میں بیٹھنا مشکل ہو گیا. تو ان کو یہ پڑ گئی کہ اس کی دادا گیری کس طرح صاف کی جائے. چنانچہ انہوں نے پہلے فرصت میں وہاں مقامی جو خاکروب ہیں ان کا سہارا لے کے اس کی دادا گیری صاف کروائی. اور پھر جو ہی اس کو تھانے شفٹ کیا گیا، آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تھانے میں موجود ہے اور دادا گیری کے بعد کس طرح بیٹھا ہوا ہے. تو جو ہی اس کو تھانے شفٹ کیا گیا، آئیو کے کمرے میں جاتے ہی اس کی پھر دادا گیری نکل گئی. تو اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ آئیو نے کہا کہ جناب تفتیش کے لیے ضروری ہے کہ 2-3 پیکٹ جو ہیں وہ بڑے لارج سائز کے پیمپر جو ہیں وہ منگوائے جائیں تاکہ اس کی جو دادا گیری لیک ہوتی ہے بار بار اس کو روکا جائے. چنانچہ میرے جو سورسز ہیں ایف آئی اے کے، انہوں نے بتایا کہ پھر اس سے جو تفتیش کی گئی وہ پیمپر باندھ کے کی گئی، اور جب اس کا پیمپر کھلا تو اس میں بے شمار اس کی دادا گیری تھی اور وہ وہاں پہ تفن پھیلا ہوا تھا. آپ یقین مانیں کہ یہ رضی دادا جو ہے، آپ اس کی شکل دیکھ لیں کہ بظاہر تو یہ مسخرہ اب خود کو یہ بڑا بدمعاش اور یہ بڑا شعرا خود کو ثابت کرتا ہے. اس نے اپنے ویلاگ میں یہ کہا کہ اگر ایڈیٹر کی پالیسی نہیں چلتی تو پھر ایک موٹا سا عام رکھنا چاہیے ایڈیٹر کو اور وہ چوپتا رہے. تو رضوان صاحب، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس آموں کی کافی پیٹیاں ہیں، تو ایک پیٹی بجوا دیں، ہم چوپتے رہیں گے اور آپ کو گلہ نہیں آئے گا. جو بھی آپ آم کی پیٹی بجوائیں گے وہ واپس جا کے آپ کو بتائے گی کہ مانگڑ صاحب ایسے ہی کاروائی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ خوش ہو جائیں گے اور آپ کی دادا گیری مزید نکل جائے گی. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب اس سے تفتیش کی گئی، آپ یقین مانیں کہ مجھے ایف آئی اے والوں نے بتایا کہ ہم نے اس کو گدڑ کوٹ بھی لگائی، چونکہ ہے تو بنیادی طور پہ گدڑ ہے اور آپ نے اس کی شکل بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ گدڑوں جیسی ہے. تو اس کے اوپر میں نے پھر بڑا ضروری سمجھا کہ تحقیقات کروں کہ آخر یہ رضی دادا جو ہے کیا واقعی لاہور کا کوئی دادا تو نہیں ہے، بدمعاش تو نہیں ہے. یہ وہاں پہ ایک مقامی اخبار میں دن میں کام کرتا تھا، رات کو پتہ نہیں کیا کرتا تھا، مجھے نہیں پتا، لیکن ایف آئی اے نے جو بتایا میں نہیں بتا سکتا.
اب ایف آئی اے والے بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک ڈنڈا رکھا ہوا تھا تفتیش کے لیے تاکہ اس سے اگلوایا جائے کہ اس کے پیچھے کون ہے، کہیں کوئی غیر ملکی ایجنٹ تو نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی ایجنٹوں کے ہاتھوں میں کھیلنے والوں کی تعداد کوئی تھوڑی بہت نہیں ہے. یہ رضی دادا جیسے لوگ، ان کی دادا گیری ایک جھٹکے میں نکلتی ہے، یوں دادا گیری لیک ہوتی ہے ان کی. تو مجھے ایف آئی اے والوں نے بتایا کہ ہم نے ایک ڈنڈا جو ہے تقریباً 2 فٹ کا رکھا ہوا تھا، تو اس کو جب تیل لگا کے تفتیش شروع کی گئی، ڈنڈے کو تیل لگا کے تفتیش شروع کی گئی، ایف آئی اے والوں کو کہنا ہے. اب میں ایف آئی اے والوں سے بھی کہتا ہوں کہ یار کوئی صحافت کی غلاظت بھی ہو، آپ کو اس طرح تفتیش نہیں کرنی چاہیے تھی. یار صحافت کا کوئی جعلی دادا گیری ہو، آپ کو یہ صحافت نہیں کرنی، اس طریقے سے تفتیش نہیں کرنی چاہیے تھی. ایف آئی اے والوں آپ نے بڑا ظلم کیا. آئی او کو کہنا ہے کہ جناب جو ہی میں نے ڈنڈا اٹھایا تو تیل لگے ہوئے ڈنڈے کو دیکھ کے یہ بہت خوش ہوا، کہتے ہیں جناب ہم تو ایسے ہی ڈنڈے پسند کرتے ہیں. اور پھر جناب علی سیدھا آئی او کے پاؤں میں. پھر اس نے کہا کہ جناب جہاں کہتے ہو مجھ سے معافی، میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں اور آئندہ دادا گیری نہیں کروں گا. اور لیکن پھر جب جناب ان کے بڑے آفیسر آئے، انہوں نے دبکا مارا، پاؤں مارا، آپ یقین مانے دادا گیری پھر نکل گئی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یار جب تک یہ تھانے میں رہے تو اس کو پیمپر باندھ کے رکھیں. پھر اس کے بعد جب یہ جوڈیشل ہوا تو جیل حکام کو بتایا گیا کہ موصوف کی دادا گیری بہت لیک ہے، یہ بہت دادا گیری کرتا ہے. تو وہ جیل حکام سمجھ نہیں پائے تھے. تو پھر ایف آئی اے والوں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی جان اگر آپ اس کو کسی سخت بیرک میں رکھیں گے، کسی سخت قیدی کے ساتھ رکھیں گے، یا اس کو دبکا ماریں گے یا کسی لمبردار کے حوالے کریں گے تو اس کی دادا گیری فوراً لیک ہو جائے گی. یہ جو رضی دادا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کس طرح کیسی اس کی یہ یوٹیوب کے اوپر جو اداکاری کرتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے. اور میں ایسے جو 2 نمبر قسم کے کان ٹوٹے ہوتے ہیں، لیکن چلے اس کا یہ چونکہ اس سے اب اس کا رزق وابستہ ہے تو آپ کو میں یہ ایف آئی آر بھی دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کی اوقات یاد رہے. الحمدللہ یہ وطن ہمارے ماں باپ نے بنایا ہے، اس کے لیے ہماری جان قربان ہے. اور اس وطن کے خلاف بھونکنے والا کوئی کتا بھی ہوگا، شمشاد مانگٹ اس کے راستے میں کھڑا ہو جائے گا. اور رضی نامہ جو ہے، یہ رضی دادا جو ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دبکا مارو اس کی دادا گیری وہیں لیک ہو جاتی ہے. اور اتنا بو پھیلتا ہے وہاں پہ، تفن پھیلتا ہے. اور یہ پروگرام جو کرتا ہے، مجھے کچھ باوثوق ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ جو پروگرام کرتا ہے وہاں بھی یہ پیمپر باندھ کے کرتا ہے کہ تاکہ دادا گیری لیک نہ ہو جائے. اور مجھے بتایا مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں کہ اس کو بچپن سے ہی دادا گیری کا شوق تھا. محلے میں کسی کے دروازے کے آگے دادا گیری جا کے کر آتا تھا. پھر وہ اس کی والدہ کے پاس، ظاہر ہے اس کی ماں ہماری تو ماسی جیسی ہوئی، ماں جیسی ہوئی، تو وہ اماں کے پاس آتے تھے کہ جی تہاڈا پتر ہو دیکھو ساڈے بوئے اگے دادا گیری کر رہا ہے. اور بچپن میں یہ بھی اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اس کے اہل محلہ نے مجھے بتایا، لاہور سے معلوم ہوا ہے کہ ہماری جو خالہ ہیں، جو اس کی والدہ ہیں رضی دادا کی، وہ اس کو پاؤں پہ بٹھا کے دادا گیری کروایا کرتی تھیں. تو دادا گیری کی جس کو بچپن سے عادت ہو، جس رشتہ دار کے گھر جاتا تھا، کسی کے کچن میں دادا گیری کر دی، کسی کے جناب علی سین میں دادا گیری کر دی، کسی کے بیڈ روم میں دادا گیری کر دی، وہاں سے اس کا نام جناب علی رضی دادا پڑ گیا. تو اس کی دادا گیری کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور اس کی ایف آئی آر بھی دیکھ لیں. پھر تھانے میں یہ دادا گیری کرتے ہوئے کس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. پھر اس کے بعد خود فیصلہ کریں کہ اللہ ہی جانے کون بشر ہے کہ اس بندے کی کیا اوقات ہے. اور یہ جوڈیشری کے خلاف، ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف یہ چیختا چلاتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے پیسے لیتا ہے. اس کے بارے میں مزید معلومات بھی میں نے لاہور سے، ظاہر ہے پنجاب چھوٹا سا ہے، میں بھی پنجابی ہوں، تو معلومات حاصل کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوتا. انشاءاللہ العزیز مزید معلومات اس کے بارے میں آپ کے دوں گا کہ یہ رضی دادا جو ہے، اس کی دادا گیری اور کہاں کہاں لیک ہوئی ہے. اور کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کئی تھانوں میں بھی اس کی دادا گیری ہوئی ہے، اور کئی پنجاب پولیس کے، لاہور پولیس کے جو ہیں آئی او، حوالدار اس کی دادا گیری سے بہت تنگ تھے کیونکہ تفن بہت پھیلتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.